محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ قرآن پاک کے اندر آپ نے اکثر مقامات پر دیکھا ہوگا کہ ایسے الف کے اوپر ایک چھوٹا سا گول دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ دائرہ کیوں بنا ہوتا ہے؟ اس دائرے والے الف کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس دائرہ کا نام کیا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ان تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں الف مدہ کے بارے میں سیکھا تھا کہ جس الف سے پہلے زبر آ جائے تو وہ الف مدہ ہوگا اور اسے 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ 1-2 مثالیں ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں، لیکن مکمل تفصیل کے لیے آپ وہ ویڈیو جا کر لازمی دیکھ لیں۔ تو ناظرین، یہ لفظ دیکھیں، لا یؤمنون، اس میں الف سے پہلے لام ہے اور لام کے اوپر زبر ہے، تو یہ الف مدہ ہوگا، یعنی اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، لا یؤمنون، لا یؤمنون۔ اس کے بعد ایک اور لفظ دیکھیں، وما ہم، اس میں الف سے پہلے میم ہے اور میم کے اوپر زبر ہے، تو یہاں بھی الف مدہ ہوگا، وما ہم بمؤمنین۔ تو جب بھی قرآن پاک میں الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے الف مدہ کہتے ہیں اور اسے 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین، اگر الف کے اوپر گول دائرہ بنا ہوا آ جائے تو اس کو پڑھنے کا قاعدہ بدل جائے گا، یعنی اس الف کو ہم نے نہیں پڑھنا، چھوڑ دینا ہے۔ لیکن 6 الفاظ ایسے ہوں گے کہ اگر ہم ان پر وقف کریں گے تب ہم دائرے والے الف کو بھی پڑھیں گے، اور اگر وہاں وقف نہیں کرتے اور ملا کر پڑھتے ہیں تو دائرے والے الف کو نہیں پڑھنا ہوگا۔ تو ناظرین، یہ وہ 6 الفاظ ہیں جن پر اگر ہم وقف کرتے ہیں تو الف کو پڑھیں گے، یعنی الف مدہ ہوگا، اور اگر وقف نہیں کرتے ملا کر پڑھتے ہیں تو الف نہیں پڑھا جائے گا۔ ان 6 الفاظوں کو اچھے سے ذہن نشین کر لیں، اور ان 6 الفاظوں کے علاوہ باقی جہاں کہیں بھی الف کے اوپر گول دائرہ آ جائے گا وہاں الف کو نہیں پڑھا جائے گا، چاہے وہاں وقف کریں یا نہ کریں، کسی صورت بھی الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم ان 6 الفاظوں کو مثالوں سے سمجھتے ہیں اور پھر ان کے علاوہ دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے لاکنہ، تو اس میں الف کے اوپر دائرہ بنا ہوا ہے، اگر ہم اس پر رکتے ہیں یعنی لاکنہ، پھر الف پڑھیں گے، لیکن اگر نہیں رکتے تو پھر ایسے پڑھا جائے گا، لاکنہ هو اللہ، لاکنہ، نون کو الف کی وجہ سے لمبا نہیں کریں گے، بغیر الف کے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا لفظ دیکھیں، قواریر، اس میں بھی الف کے اوپر گول دائرہ ہے، اور اگر ہم اس پر وقف کرتے ہیں تو ایسے پڑھیں گے، قواریر، لیکن اگر وقف نہیں کرتے تو پھر ایسے پڑھا جائے گا، قواریر۔ جیسے اس کی مثال اس سے اگلی آیت کے شروع میں دیکھیں، قواریر من فضۃ، قواریر، ایسے اس کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین تیسرا لفظ دیکھیں، انا، تو یہ لفظ قرآن پاک میں متعدد جگہ پر آیا ہے، تو جہاں پر بھی یہ لفظ آ جائے تو الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کا معنی ہے میں، تو جہاں بھی انا آ جائے تو اس میں الف نہیں پڑھیں گے، چاہے اس کے اوپر گول دائرہ ہو یا نہ ہو، آپ نے لفظ انا کو انا ہی پڑھنا ہے، الف کو بالکل نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد چوتھا لفظ دیکھیں، الظنون، اس کو بھی اگر ملا کر نہیں پڑھنا اور وقف کرنا ہے تو الف کو پڑھا جائے گا، اور اگر وقف نہیں کرنا ملا کر پڑھنا ہے تو الف نہیں پڑھیں گے، یعنی باللہ الظنون، ظنون، اور اگر ملا کر پڑھتے ہیں وقف نہیں کرتے تو ایسے ہوگا
बिल्लाहि ज़ुनूनहु नालिका, ज़ुनूनहु नालिका। इसके बाद नाज़रीन पांचवा लफ्ज देखें, अर्रसूला। इसमें भी अगर हम वक्फ करते हैं तो अलिफ पढ़ा जाएगा, यानी रसूला। ला व अत्वाअना रसूला। और अगर वक्फ नहीं करते और मिलाकर पढ़ते हैं तो अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। फिर इसे ऐसे पढ़ेंगे, व अत्वाअना रसूला व क़ालू, लाऊ व क़ालू, यानी लाम को वाव के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। इसके बाद आखिरी लफ्ज देखें, अस्सबीला। अगर यहां भी रुकते हैं, वक्फ करते हैं तो सबीला पढ़ा जाएगा, और अगर वक्फ नहीं करते तो ऐसे पढ़ेंगे, सबीला रब्बाना, सबीला फ़अज़ल्लूना सबीला रब्बाना। इसके अलावा नाजरीन यहाँ देखें, बहुत सारी जगहों पर ऐसे आपको अलिफ लिखा नजर आएगा। किसी के ऊपर गोल दायरा होगा और किसी पर नहीं होगा, तो हमने इन सब में अलिफ को नहीं पढ़ना। सिर्फ इन 6 अल्फाजों में ऑप्शन होगा कि अलिफ पढ़ना है या नहीं, बाकी इसके अलावा तमाम जगह पर अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, अगरचे दायरा हो या ना हो। तो नाजरीन, इस गोल दायरे वाले अलिफ को जायद अलिफ कहते हैं। उम्मीद है आज का लेसन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।